اچھا جی، تو لاسٹ ویڈیو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ کون کون سی موسٹ کامن اسکالرشپس ہیں چائنا میں جن کو آپ اویل کر سکتے ہیں. تو ابھی نیکسٹ ہم کیا کریں گے کہ ایک ایک اسکالرشپ کو پکڑیں گے اور ان کا اپلائنگ پروسیجر اور ڈاکومنٹیشن جو ہے اس پہ ڈسکشن ہوگی. تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو موسٹ کامن اسکالرشپ ہے، جہاں پہ آپ کے جس میں اپلائی کرنے پر آپ کے چانسز آف سلیکشن جو ہیں وہ میکسیمم ہے. تو سی ایس سی پہ بات کر لیتے ہیں. سی ایس سی پر جو ہے ڈاکومنٹیشن اور اپلائنگ پروسیجر، اس پر جانے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی یونیورسٹی ایسی ہے جو سی ایس سی آفر کر رہی ہے، اور کیا وہ یونیورسٹی آپ کا میجر آفر کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. یہ ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے جو آپ لوگوں کے مائنڈ میں اٹھنا چاہیے. تو اس کا بہت ہی سمپل اور آسان سا ود ان فیو کلکس جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی یونیورسٹی سی ایس سی اسکالرشپ آفر کر رہی ہے اور آیا وہ آپ کا میجر آفر کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. تو اس کے لیے ایک سی ایس سی کی آفیشیل ویب سائٹ ہے campuschina.org جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے. اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے یونیورسٹیز اینڈ پروگرام میں پہ ٹیپ کرنا ہے اور پھر سرچ کیٹیگریز اینڈ پروگرام پہ آپ نے ٹیپ کرنا ہے. تو یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ایک فلٹر سا شو ہو رہا ہے. اس فلٹر میں کو آپ نے اپنے مطابق فل کر لینا ہے. جیسے ڈگری میں آپ لوگ بیچلر کے لیے جا رہے ہیں، ڈاکٹر کے لیے جا رہے ہیں یا ماسٹرز کے لیے جا رہے ہیں، تو میں ماسٹر سلیکٹ کر لیتا ہوں. انسٹرکشن لینگویج انگلش سلیکٹ کر لیتے ہیں. پروونس کو فی الحال چھوڑ دیں اور یونیورسٹی کو بھی چھوڑ دیں، کیونکہ فی الحال آپ کو جسٹ ان یونیورسٹیز کو ڈھونڈنا ہے جو سی ایس سی آفر کر رہی ہیں اور وہ پروگرام، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ آیا آپ کا میجر آفر کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. تو پروگرام میں آپ اپنا میجر لکھ دیں. جیسے میرا میجر جو ہے وہ کیمسٹری ہے، میں یہاں پہ کیمسٹری لکھ کے سرچ پہ کلک کروں گا. تو یہ ساری یونیورسٹیز آ گئی ہیں جو کیمسٹری میں ماسٹر آفر کر رہی ہیں سی ایس سی کے انڈر، اور ان کی انسٹرکشن لینگویج انگلش ہے. جو ٹیوشن فی لکھی ہوئی ہے اس کو آپ اگنور کر دیں، کیونکہ سی ایس سی کے انڈر آپ کی ٹیوشن فیس جو ہے وہ ویو آؤٹ ہونے والی ہے. تو یہ دیکھیں یہ 26 پیجز ہیں، یعنی کہ 26 پیجز پہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہ ساری کیمسٹری آفر کر رہی ہیں. اس کو اگر آپ لوگوں نے مور اسپیسیفک کرنا ہے تو یہاں پہ آرگینک کیمسٹری لکھ دیں. تو آپ کو جو ہے وہ زیادہ تر وہ یونیورسٹیز دکھائے گا جو آرگینک کیمسٹری کی ہوں گی یا جس کا آرگینک کیمسٹری کی طرف زیادہ رجحان ہوگا. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ لسٹ آپ لوگوں کے پاس آ گئی ہے. آپ چاہیں تو ان کے اسکرین شاٹ لے لیں اور ایک ایک یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے اس کی فیکلٹی میں جا کے جو کیمسٹری کے پروفیسرز ہیں ان کو آپ ای میل کریں کہ ہم آپ کی سپرویژن میں آنا چاہتے ہیں اور ہم پڑھنا چاہتے ہیں. تو فیکلٹی کیسے ڈھونڈنی ہے؟ فیکلٹی جو ہے وہ اس کا آپ لوگوں کو ایک طریقہ میں بتاؤں گا جو کہ مین طریقہ ہے. باقی فیکلٹی ڈھونڈنا، بعض یونیورسٹیز کی جو فیکلٹی لسٹ ہے وہ بالکل آسانی سے مل جاتی ہے اور بعض یونیورسٹیز کی ملتی ہی نہیں ہے، کافی ڈھونڈنا پڑتی ہے. ہوتی تو وہ ویب سائٹ کے اندر ہے. تو جب میں اپلائی کر رہا تھا اس وقت مجھے کچھ یونیورسٹیز کی ملتی تھی، کچھ کی نہیں تھی ملتی. تو جس کی نہیں تھی ملتی میں اسکپ کر دیتا تھا اس یونیورسٹی کو اور اگلی پہ موو کرتا تھا. تو یہاں پہ میں آپ کو بہانگ یونیورسٹی کی فیکلٹی جو ہے وہ ڈھونڈ کے دکھاؤں گا. یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو اکیڈیمکس، یہ اس کی آفیشیل ویب سائٹ ہے بہانگ یونیورسٹی کی. یہ آپ گوگل میں لکھیں گے تو یہ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا، اور جب بہانگ یونیورسٹی جو پہلا آپ کو لنک شو ہو رہا ہے اس پہ ٹیپ کریں گے تو یہ ویب سائٹ اس طرح کی کھل جائے گی. تو یہ ہیپی نیشنل ڈے، ابھی نیشنل ڈے کی جو ہیں وہ چھٹیاں چل رہی ہیں. تو یہاں پہ اکیڈیمکس میں آپ ٹیپ کریں اور نیچے آپ کو اسکول اینڈ کالجز نظر آ رہے ہوں گے، اس پہ آپ ٹیپ کریں. اسکول اینڈ کالجز سے مراد جیسے پاکستان کی یونیورسٹیز میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹ آف فزکس، ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری، ویسے یہاں پہ اسکولز ہوتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں یہ اسکول آف کیمسٹری ہے، اس پہ ٹیپ کیا. اب یہ دیکھیں یہ ذرا چائنیز میں آ گئی ہے. تو آپ اگر آپ گوگل کروم یوز کر رہے ہیں تو آپ کا یہ آٹومیٹیکلی انگلش میں کنورٹ کر دے گا. اگر نہیں کرتا تو پھر آپ جو ہے وہ یہاں پہ ٹیپ کریں تو یہ انگلش میں کنورٹ ہو جائے گی. اچھا تو یہ میرے ذرا کنورٹ نہیں تھا ہو رہا تو مجھے اپنا وی پی این آن کرنا پڑا ہے، کیونکہ میں نے سائٹ یہ پہلے سے کھولی ہوئی تھی اور ابھی یہ ٹرانسلیٹ نہیں تھا ہو رہا، کیونکہ گوگل کی کوئی بھی ویب سائٹ اور کوئی بھی ایپ وی پی این کے بغیر یہاں پر آن نہیں ہوتی. تو یہاں پہ آپ لوگ یہ اسکول آف کیمسٹری کی آفیشیل ویب سائٹ کھل گئی ہے اور یہاں پہ آپ لوگ ٹیبز دیکھ رہے ہوں گے. اس میں فیکلٹی کا آپ کو ٹیب نظر آ رہا ہے، اس پہ ٹیپ کر دیں تو یہ فیکلٹی ان کی اوپن ہو گئی ہے. یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، لیکچرر. آپ لوگ کوشش کریں پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر میں سے کسی ایک کا ایکسیپٹنس لیٹر لینے کی کوشش کریں.
تو یہ سارے پروفیسرز آ گئے ہیں. تو ان پروفیسرز کو آپ نے باری باری ای میل کرنے, جیسے میں یہ ایسوسیٹ پروفیسر شیو فنگ ماسٹر اسٹوڈنٹ سپروائزر, ان کو جو ہے وہ ان کی پروفائل میں اوپن کرتا ہوں. تو یہ ان کی پروفائل اوپن ہو گئی ہے. یہاں سے ہی ہم نے جو ہے وہ ای میل ان کی کاپی کرنی ہے اور ای میل ان کو سینڈ کرنی ہے, اور یہاں سے ان کا جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں, اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ان کی جو ریسرچ انٹرسٹ ہے وہ ہماری ریسرچ انٹرسٹ سے میچ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. اگر آپ لوگ جو ہے وہ آرگینک کیمسٹری میں جانا چاہتے ہیں یا ان آرگینک کیمسٹری میں جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے ان کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اور ان کا جو ریسرچ ڈائریکشن ہے وہ دیکھ سکتی ہیں. اچھا, اب یہ تو آپ کو ای میل مل گئی پروفیسرز کی. اب اتنے سارے پروفیسرز ہیں, آپ نے جو ہے وہ دن کی کم از کم ٹارگٹ رکھیں کہ 30 سے 35 ای میلز آپ ڈیلی کریں تاکہ آپ کو جلد از جلد ایکسیپٹنس لیٹر ملے. اور یہ رول بنا لیں کہ 100 ای میلز پر ایک رپلائی ایکسپیکٹ کریں, تو اس طرح آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر ملے گا. نہیں تو آپ گیو اپ کر دیں گے, آپ تو 2-3 دنوں میں گیو اپ کر دیں گے جب آپ کو نہیں ملے گا ایکسیپٹنس لیٹر. تو 100 ای میلز پر ایک ایکسیپٹنس لیٹر اگر آپ ایکسپیکٹ کریں گے تو پھر آپ جو ہے وہ کرتے رہیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ایکسیپٹنس لیٹر کے بغیر اپلائی کرنا جو ہے وہ بالکل فضول ہے. کوئی 10-15% آپ کے چانسز آف سلیکشن ہیں وداؤٹ ایکسیپٹنس لیٹر. اگر آپ ایکسیپٹنس لیٹر لے لیتی ہیں تو پھر آپ کے 90% چانسز ہیں سلیکشن کے. تو اب آپ نے ای میل کیا کرنی ہے, میں آپ کو وہ ای میل دکھاتا ہوں جو میں نے اپنے پروفیسر کو سینڈ کی تھی. یہ رہی وہ ای میل جو میں نے اپنے پروفیسر کو سینڈ کی تھی. میں یونیورسٹی آف چائنیز اکیڈمی آف سائنسز, یہاں سے میں ماسٹر کر رہا ہوں آنسر اسکالرشپ کے انڈر. تو یہ دیکھیں, میں نے شروع میں اپنا انٹروڈکشن دیا ہے, پھر ان کو میں نے اپنی ریسرچ انٹرسٹ کا بتایا, اور اس کے بعد میں نے مینشن کر دیا کہ میں نے آپ کا ایک پیپر پڑھا ہے, اور اس کے بعد پھر میں نے ان کو بتایا کہ مجھے آپ کی ریسرچ میں انٹرسٹڈ ہوں, اور ان کو مینشن کیا ان کا پیپر, اور نیچے میں نے ان کو بتایا کہ میں آنسر اسکالرشپ پہ آپ کے انڈر جو ہے وہ اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں اور ایکسیپٹنس لیٹر چاہیے. تو اس پہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ یہ رپلائی کیا تھا. تو یہ جو آپ کو سی وی نظر آ رہی ہے یہ یوروپاس سی وی ہے. آپ یوروپاس سی وی بھی سینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں بنانی آتی. اگر بنانی آتی ہے تو پھر آپ ایک عام سی جو سی وی ہے وہ بھی سینڈ کر سکتے ہیں. تو یہ میری یوروپاس سی وی ہے جو میں نے یوروپاس سے بنائی تھی. اس پہ بھی مجھے ایکسیپٹنس لیٹر ملا تھا, اور ایک یہ سی وی ہے اس پہ بھی مجھے ایکسیپٹنس لیٹر 2-3 ملے ہوئے تھے. تو آپ نے جو ای میل کرنی ہے نا, یہ میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا کہ یہ آپ نے ای میل کرنی ہے, اور آپ نے اس کو اپنے طریقے سے موڈیفائی کر دینا ہے. اور کوشش کیجئے گا کہ کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی پہ آپ فوکس کریں. مطلب کہ آپ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ ایک جنرل سا فارمیٹ بنا لیتے ہیں, اس میں پروفیسر کا نام نہیں ہوتا, اور جو کہ وہی ای میل آپ سبھی کو سینڈ کرتے رہتے ہیں. تو کوشش کیجئے گا کہ آپ جو ہے وہ کوالٹی پہ دھیان دیں. آپ ان کا نام لکھیں پروفیسر کا, اور ان کی ریسرچ انٹرسٹ بھی لکھیں, اور ان کا ایک پیپر بھی لازمی مینشن کریں. تو اس سے یہ ہوگا کہ پروفیسر کو لگے گا کہ آپ نے واقعی ان کی جو پروفائل ہے وہ گو تھرو کی ہے, وزٹ کی ہے, اور ان کی جو ریسرچ انٹرسٹ ہے اس پہ آپ نے سرچ کیا ہے. تو اس سے جو ہے وہ پروفیسر جو ہے وہ آپ میں زیادہ انٹرسٹ لے گا, اور آپ کے جو چانسز ہیں کہ آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر دے وہ زیادہ ہو جائیں گے. تو بعض پروفیسر کیا کرتے ہیں کہ آپ کی سی وی دیکھی اور سی وی ان کو پسند آئی آپ کی, اور آپ کو رپلائی میں ایکسیپٹنس لیٹر دے دیں گے. بعض پروفیسر جو ہیں وہ آپ کا انٹرویو لیں گے, ہو سکتا ہے آپ کو کہیں ریسرچ پرپوزل سبمٹ کروائیں. مجھے ان پروفیسر نے پہلے انٹرویو لیا, پھر پینل نے انٹرویو لیا, اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ ریسرچ پرپوزل آپ بنا کر دیں. تو پھر انہوں نے مجھے ایکسیپٹنس لیٹر دیا تھا. تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا کہ آپ لوگوں کو کون کون سے جو ہیں ڈاکومنٹس وہ ریکوائر ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ای میلز ساتھ ساتھ کرتے رہنا ہے, اور ساتھ ساتھ اپنے جو ڈاکومنٹیشن ہے اس پہ دھیان دینے ہیں. ڈاکومنٹیشن آپ ساتھ ساتھ ہی بنواتے رہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. تو نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ ویری سون میں اپلوڈ کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.